سوات میں قیمتی جانی نقصان کا واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اگر ہم پچھلے 2 ماہ کا جائزہ لیں تو ایسے کئی واقعات آپ کو خبروں میں ملیں گے، جہاں جیسے ناران گلیشیئر انسیڈنٹ یا اور ایسے واقعات جس میں کہ بہت سارے لوگ ایسی تفریح کے لیے گئے، جس میں کسی پہاڑی جگہ پر یا کسی دریا کے کنارے یا کسی جنگل میں یہ خبر کا آنا کہ گاڑی کھائی میں جا گری اور اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی اونچائی سے گر گیا۔ یہ سب کچھ جہاں ایک طرف اس کا بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہم ایک ریکلیس بیہیویئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری ہمارے اوپر خود عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ ان واقعات کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بھی ایک بات بہت کامن نظر آئے گی کہ اس میں پکچرز لینے، ویڈیو بنانے کی خواہش نے بھی اس رسک میں اضافہ کیا، اور واقعات میں ایسا بہت نمایاں طور پہ ہے کہ کوئی اپنی خاص پکچر کسی قدرتی منظر کے ساتھ لینا چاہتا تھا اور وہاں اچانک یہ حادثہ پیش آیا۔ اس میں جو خاص پہلو یاد رکھنے کا ہے کہ ان اکثر واقعات کے اندر جہاں کسی دریا، پہاڑ یا جنگل میں جانا یا کسی ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہلے روٹین میں آپ نہیں جاتے، اس کے اندر ایک رسک انوالو ہو جاتا ہے۔ جو نیچرل کوئی بھی ایسی جگہ ہوتی ہے وہ کسٹمائزڈ نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کئی طرح کے رسک انوالو ہو سکتے ہیں۔ ان نوئنگلی آپ کسی طرح کے چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں راتوں کو سفر کرنا، یعنی پہاڑی رستے پر جانا، راتوں کو سفر کرنا، تھکاوٹ اور نیند کے ساتھ سفر کرنا، اور کسی ایسے سفر پر چلے جانا جس کا پوری طرح سے آپ کو میپ معلوم نہیں ہے، اور پھر کسی ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں سے آپ کسی شارٹ کٹ کو اپنانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں آپ نے پہلے سے پلان نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ وہ فیکٹرز ہیں جو مل ملا کے اس رسک میں کافی اضافہ کر دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ ایک ہی زندگی دیتا ہے، اس زندگی سے بہت ساری زندگیوں کو جوڑتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ اس طرح کے جانی نقصان کے بعد ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں سسٹم کو، ہم الزام دھرتے ہیں اداروں پر، ہم مقامی لوگوں کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیرالل غور طلب سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ایسا کوئی سفر پلان کیا، کیا ہم نے پوری طرح سے تیاری کی؟ کیا ہم نے اس کے ارینجمنٹس کو اچھی طرح سے ایک عقل سمجھ فہم کے ساتھ اپنے جسمانی حالات کو بھی دیکھا؟ جیسے کہ کئی دفعہ تھکاوٹ کے ساتھ سفر کرنا بہت بڑا ایک رسک فیکٹر ہے۔ تو اپنے کسی بھی ایسے تفریحی سفر کو پلان کرنے سے پہلے غور کرنا، سمجھ لینا، اور پھر پہلے سے اس کے بارے میں تیاری کرنا، اور وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کی ہسٹری کو معلوم کرنا۔ پہلے وہاں کوئی ایسے واقعات تو نہیں ہیں، وہاں ماحول کیسا ہے، رسک فیکٹر کیا کیا ہو سکتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگ کیا کہتے ہیں، یہ سب کچھ اس کی عملی تیاری میں آئے گا۔ اپنی زندگی کی حفاظت کرنا ہم سب پر لازم ہے، اور پھر اپنے ساتھ جڑے پیاروں کو تکلیف سے بچانا، اور اپنی زندگی کو اپنی لائبلٹیز کے لیے بھی حفاظت میں رکھنا، اور اللہ کی بہترین مدد کے طلبگار رہنا، یہ سب کچھ ہمیں ایک بہترین اچھی زندگی کی کو انجوائے کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے پیاروں کو ہمیشہ حفاظت سے رکھے، خیر و سلامتی کے ساتھ رہیں، عافیت سے رہیں، اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو بہترین انداز سے اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔